बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा दरस बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 447 के हवाले से है कि जिसको हदीस अम्मार कहा जाता है, कि जिस हदीस को बुनियाद बनाकर लोग हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब पर एतराज़ करते हैं। हदीस क्या है? रावी कहते हैं कि हम हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए हदीस सुनने के लिए, और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के बनाने का ज़िक्र शुरू फरमाया। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, आप फरमाते हैं, कुन्ना नहमिलु लाबिनतन लाबिनतन, हम एक एक ईंट उठाकर ला रहे थे। व अम्मारुन लाबिनतैन लाबिनतैन, और हज़रत अम्मार रदी अल्लाह ताला दो दो ईंटें उठाकर ला रहे थे। फ़रआहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नफ़द तुराब अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अम्मार को देखा और आप से मिट्टी को झाड़ते हुए ये साथ इरशाद फरमाया, वक़ाल वैह अम्मार, फरमाया अफसोस अम्मार, तक़्तुलुहु अल्फ़ियतुल बाग़िया, इसे एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। यदऊहुम इलल जन्ना, हज़रत अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे। व यदऊनहु इलन नार, और वो हज़रत अम्मार को दोज़ख की तरफ, आग की तरफ दावत देंगे। क़ाला, रावी कहते हैं, यक़ूलु अम्मार, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात इरशाद फरमाई कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितन, कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह मांगता हूँ फितनों से। नाज़रीन, ये हदीस है, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है और ये हदीस नंबर 447 है। अब इस हदीस पर हम कलाम करेंगे। इस हदीस पर कलाम करते हुए पहले हमने इसके मतन को देखना है कि ये जो अल्फाज बयान फरमाए गए हैं, क्या वाकई बुखारी के तमाम नुस्खों के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं या कि किसी नुस्खे में नहीं है। इस हवाले से पहला नुस्खा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि ये इब्ने सादा के नकल करदा नुस्खा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 105 पर जो अल्फाज बयान हुए हैं वो यूँ है कि तक़्तुलुहु अल्फ़ियतुल बाग़िया, ये जो अल्फाज हैं ये उस नुस्खे के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि उस नुस्खे के अंदर जो बुखारी शरीफ की हदीस बयान की गई है, ये इब्ने सादा का जो नुस्खा है उसमें ये बयान किया गया, वही अम्मार यदऊहुम इलल जन्ना व यदऊनहु इलन नार। बीच में जो तक़्तुलुहु अल्फ़ियतुल बाग़िया के अल्फाज हैं, ये अल्फाज उस नुस्खे के अंदर मौजूद नहीं है जो इब्ने सादा का नुस्खा है। इसी तरह दूसरा नुस्खा जो बुखारी शरीफ का बड़ा पुराना और कदीमी नुस्खा है और ये कलमी नुस्खा है, ये जामिया अल मलिक सऊद का कलमी नुस्खा है। इसके सफ़ा नंबर 141 पर भी ये अल्फाज ज़िक्र नहीं किए गए, बयान नहीं किए गए कि तक़्तुलुहु अल्फ़ियतुल बाग़िया। इसी तरह तीसरा नुस्खा इमाम मुहल्लब अत-तमीमी मालिकी का है, ये जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 324 में, उसमें भी तक़्तुलुहु अल्फ़ियतुल बाग़िया के लफ्ज़ नहीं है। इसी तरह चौथा नुस्खा यूनीनिया, इसमें सफ़ा नंबर 97 जिल्द नंबर 1 पर ये अल्फाज मौजूद नहीं है। इसी तरह नुस्खा सुल्तानिया, जो सुल्तान अब्दुल हमीद ने बड़ी तगोदो करके, बड़ी मेहनत करके ये नुस्खा तैयार करवाया था, और ये नुस्खा सुल्तानिया जो है ये नुस्खा यूनीनिया को सामने रख कर जो है वो मुरतब किया गया है, लिखा गया, और बड़ी मेहनत के साथ ये लिखा गया। इस जो नुस्खा है नुस्खा सुल्तानिया, इसमें जब ये हदीस बयान की गई है तो यहाँ पर तक़्तुलुहु अल्फ़ियतुल बाग़िया के जो लफ्ज़ हैं इसको अंडरलाइन किया गया है, और अंडरलाइन करके लिखा गया है कि साकितुन इंद अबी ज़र, कि ये अल्फाज हदीस के नहीं है बल्कि ये साकित हैं। इसी तरह नुस्खा दारुस्सलाम जिल्द नंबर 1 में ये जो अल्फाज हैं तक़्तुलुहु अल्फ़ियतुल बाग़िया, इनको ब्रैकेट के अंदर लाया गया है और ब्रैकेट में ला कर इस चीज़ को बयान किया गया कि ये अल्फाज हदीस के नहीं है। और इसी तरह नाज़रीन, अगर हम फ़तहुल बारी जो अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बुखारी की शरह है और चोटियों की ये शरह है, इसके अंदर खुद अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस चीज़ को बयान किया कि हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात का एतराफ़ किया है कि तक़्तुलुहु अल्फ़ियतुल बाग़िया के अल्फाज ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाए बल्कि ये मैंने खुद बयान फरमाए हैं। तो ये अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़तहुल बारी के अंदर इस चीज़ को बयान किया गया इसी हदीस के तहत, यानी हदीस नंबर 447 के तहत। अब इन तमाम नुस्खों से ये बात पता चल रही है कि अल्फ़ियतुल बाग़िया, ये जो लोग रोला डालते हैं, शोर मचाते हैं जी फ़िया बाग़िया फ़िया बाग़िया, तो इससे ये पता चलता है कि ये अल्फाज खुद महल्ले नज़र हैं। ये अल्फाज बुखारी के अक्सर नुस्खों के अंदर ये मौजूद नहीं है। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात ये है
کہ یہ جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کیا واقعی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ نے قتل کیا تھا؟ تو ناظرین، ایک ہے میری رائے، ایک ہے آپ کی رائے، اور ایک ہے ان لوگوں کی رائے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے، حدیث سمجھنے سمجھانے کے اندر لگا دیے۔ ایک ہے ان لوگوں کی رائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی رائے کو فالو کریں، ان لوگوں کی رائے کو دیکھیں کہ جنہوں نے زندگیاں اس معاملے کے اندر خرچ کر دی اور باقاعدہ طور پر پڑھایا ہے، پڑھا ہے، سیکھا ہے، سکھایا ہے، سمجھا ہے، ان لوگوں کی بات کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات علامہ ابن بطال، مشہور شارح ہیں بخاری کے، اس حوالے سے وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا جی، یہ الفاظ جیسے بیان کیے گئے کہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، ویدعونہ الی النار، اور وہ یعنی وہ گروہ جو ہے حضرت عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گا۔ ناظرین، اگر ان الفاظ پہ اگر غور کیا جائے، اگر اس روایت کو سامنے رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ تھا اور صحابہ اکرام علیہ رضوان تھے، تو ناظرین ایسا ہے کہ ہمیں سینکڑوں آیات کو چھوڑنا پڑ جائے گا، سینکڑوں احادیث کو چھوڑنا پڑ جائے گا، اور ایسا ہوگا کہ ہم گویا کہ ان سینکڑوں آیات اور سینکڑوں احادیث کو ترک کر رہے اور نہیں مان رہے کہ جن کے اندر حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کے لاتعداد فضائل بیان کیے گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بیان کیا کہ میرے جب بھی صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خیر کے ساتھ کیا جائے اور اپنی زبان سنبھال کر میرے صحابہ کا ذکر کیا کرو۔ اس طرح لاتعداد احادیث جو ہے اس حوالے سے بیان کی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی شان اور عظمت کیا ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ جنتی قرار دیا گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ سمندر پار ایک لشکر جو ہے وہ جنگ کرے گا، اور فرمایا وہ جنتی ہوگا، اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو یہ بخاری کے جو الفاظ ہیں اس پر اگر غور کیا جائے، صرف ایک حدیث کو دیکھ کر صحابہ پر معاذ اللہ طعن و تشنیع کرنے لگ جانا اور ان کو فیہ باغیہ کہنے لگ جانا، یہ بالکل جو ہے وہ غلط طریقہ ہے، غلط انداز ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو علامہ ابن بطال اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ حدیث جو ہے اس سے مراد صحابہ اکرام علیہ رضوان کا گروہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خوارج جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لشکر میں بھی جو ہے وہ شامل تھے، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی شامل تھے، اور جو باقاعدہ طور پہ شیطانی کر رہے تھے، ان خوارج نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی انہوں نے شمولیت کی، اور حضرت علی کے لشکر کے اندر بھی شمولیت کی، اور انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ یہ لوگ خوارج تھے، اور علامہ ابن بطال نے اس بات کو بیان کیا، اور یہی بات جو ہے وہ علامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ یہی بات امام محلب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان کی ہے۔ تو ناظرین، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے تھے، شہید کرنے والے تھے، وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان نہیں تھے، بلکہ وہ خارجیوں کا گروہ تھا کہ جن کا پیشوا اور جن کا لیڈر جو ہے وہ ذوالخویسرہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں بھی موجود تھا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مال غنیمت کے تقسیم کرنے کے حوالے سے اعتراض کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور میں ان کو قتل کر دوں، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس کی پشت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو فتنہ پھیلائیں گے، اور یہ لوگ خارجی ہیں۔ تو یہ خارجیوں کا گروہ تھا جنہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسی طرح ناظرین، اس حدیث کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے کہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ حضرت عمار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے، اس حوالے سے ہمارے بالکل ماضی قریب کے ایک محدث گزرے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بخاری کی شرح نعمت الباری، اس میں آپ اس چیز کو جلد نمبر 2 میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار اور فیہ باغیہ وغیرہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں، فرماتے ہیں ان کا اطلاق یہ اعتبار ظاہر ہے،
حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں ان کے گمان کے اعتبار سے ان کا اقدام برحق تھا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کا جو اقدام تھا وہ برحق تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا یہ مطالبہ تھا، تو لہٰذا ان سے جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے تو یہ ان کی خطائے اجتہادی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کا پورا لشکر اور گروہ جو تھا وہ خطائے اجتہادی پر تھا، اور یہ مجتہد تھے، اور ان کے مجتہد کو ہونے کو بھی بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مجتہد ہونے کو بیان کرتے ہیں کہ یہ مجتہد تھے، اور مجتہد سے اگر خطا ہو بھی جائے تو ایسی صورت میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے، لہذا ان پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، اور یہ کوئی باغی نہیں تھے۔ اور اس کی بڑی دلیل ان کے باغی نہ ہونے کی یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جو ہے وہ لڑائی کو پھر ختم کر دیا، اور باقاعدہ ان کی صلح ہو گئی تھی، لڑائی رہی نہیں، اور باغیوں سے تو صلح ہو ہی نہیں سکتی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے باقاعدہ طور پر صلح کی، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں، کنز العمال شریف کے اندر بھی ہے، تاریخ دمشق کے اندر بھی روایات موجود ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنتی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور یہ باتیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہیں۔ اگر باغی ہی ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف قتال کرنے کو نہ روکتے، لہذا یہ باغی نہیں تھے، اور پھر ان سے جو خطا ہوئی ہے وہ خطائے اجتہادی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔